الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، صرف چند لمحات کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ میرے لفظوں کو ہم سب کے لیے عمل کا جامہ پہنائے، اور میزبان محفل حافظ محمد عرفان صاحب، نقیب محفل محبوب چراہی صاحب، مسند اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب، حضرت علامہ مولانا مجاہد صاحب، علامہ محمد ریاض صاحب، دیگر علماء کرام، سب کے نام نہ بھی لوں تو محفل میں حاضری ہی دراصل سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ اذان سے پہلے ہی ہم محفل سمیٹ لیں گے، بات کا بھرم بھی رہ جائے اور پیغام بھی اب تک پہنچ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عرابی آیا اور آ کر کے بارگاہ نبوت میں گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ محفل میلاد کے حوالے سے دعا گو ہوں جو اس بات پر سبحان اللہ کہے، اللہ قیامت کے دن اسے حضور کے قریب فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کر لیا، یہاں تک صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کا جسم حضور کے جسم کے ساتھ مس کرنے لگا، وہ گفتگو کرنے لگا۔ حضور نے کانوں کو قریب کیا، اس نے لبوں کو قریب کیا، گفتگو کرتے 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 صحابہ نے دیکھا کہ اچانک نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ اب سرکار اگر کسی کو بوسہ دینا تو اس کا مقام کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، پہلے یہ سنو، اگر کوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم نازنی کو چوم لیتا ہے تو اللہ اعزاز کے عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سے ہم کلام ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی کچہری کے اندر کوئی بھی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صحابہ اگر میرے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچی ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آؤ بدلہ لے لو۔ مجمع کے اندر ایک صحابی نام ہے جناب حضرت عکاشہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جی یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس چیز کا بدلہ؟ یا نبی اللہ ایک موقع تھا آپ کا چابک میری پشت پر لگا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ لسان اطر سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا جاؤ وہی چابک لے آؤ۔ چابک آ جاتا ہے، جناب حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ صحابہ محض حیرت میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں اشک ہیں۔ اے عکاشہ اگر بدلہ لینا ہے تو آؤ
ہم سے لے لو، لیکن جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آقاشا قریب آؤ، بدلہ لو۔ حضرت آقاشا قریب آتے ہیں، یا رسول اللہ جب یہ چابک میری پشت پر لگا تھا، میری پشت پر کپڑا نہ تھا، حضور علیہ السلام نے چادر کو ہٹا دیا۔ آقاشا بدلہ لو۔ آقاشا قریب آتے ہیں، چابک گر جاتا ہے، مہر ختم نبوت کو چومنے لگتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آقاشا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ آقا بدلہ تو بہانہ تھا، مہر نبوت کو چومنے کا نشانہ تھا۔ کسی نے جناب حضرت آقاشا سے پوچھا، اے آقاشا تو نے مہر ختم نبوت کو چوما تو ہے، ذرا یہ بتا تو نے مہر ختم نبوت کو چوما کس لیے ہے؟ حضرت آقاشا نے عرض کی، لوگوں میں نے لسان پیغمبر سے سنا تھا، جو مہر ختم نبوت کو چوم لیتا ہے اللہ اس پر آتش جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ حضور کے جسم اطہر کو چوم لے، آپ فرمائیں کہ اللہ اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہو، میں کہتا ہوں کیا مقام ہے اس حسنین کریمین کا، کیا مقام ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن آج حضور نے اس اعرابی کے ماتھے پر بوسہ دیا، محفل ختم ہوئی، صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آنے والا کون تھا؟ اور ہم نے دیکھا کہ آج آپ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے۔ محفل میلاد سجانے والوں، حضور کا جواب دل تھام کر کے سن لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس نے اپنی زندگی کے معمولات بتائے ہیں، اس نے اپنی زندگی کے صبح و شام بتائے ہیں، لیکن ان معمولات میں سے ایک عمل ایسا بتایا ہے، صحابہ مجھے محبت آئی ہے، اتنی محبت آئی ہے کہ میں نے اس پہ ماتھے پہ بوسہ دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ عمل کون سا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت وہ اعرابی اپنے معمولات بتا رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر صبح اور ہر شام میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت آئی، میں نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ تو درود و سلام اس قدر عظیم عبادت ہے، آپ جانتے ہیں قرآن حکیم فرقان میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر ہر چیز میرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جاؤ کسی بھی مذہب کو دیکھو، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ تحت الثری سے لے کر کے اعلیٰ علیین تک ہر شے میرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہر شے، ہر چیز، ہر نباتات، ہر چرند پرند عالم تصورات کے اندر ذرا سوچو، اللہ نے 18,000 سے زائد جہان بنائے ہیں، ہر جہان کے اندر ہر مخلوق میرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ میں نے نگاہ آسمان کی طرف کی، مولا یہ تحت الثری سے لے کر کے اعلیٰ علیین تک ہر شے تیری تسبیح بیان کر رہی ہے، ذرا تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارے ساری کائنات میں رب کی تسبیح کر رہی ہے اور میں اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر آج ہم سوچتے ہیں کوئی تحریک اسلام آباد سے چلی ہے، کوئی تحریک کراچی سے چلی ہے، کوئی تحریک ہند سے چلی ہے، کوئی تحریک سندھ سے چلی ہے، کوئی تحریک جناب عرب امارات سے چلی ہے،
لیکن میں کہتا ہوں ہر تحریک مٹ سکتی ہے، دنیا کی چلی ہوئی تحریکیں دب سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ طرح طرح کے نشانات والے مٹ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ فرعون اور یہ نمرود جیسے خدائی دعویدار مٹ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آل ساسان کا وہ گھرانہ 3200 سال پے در پے حکومت کرنے والا مٹ سکتا ہے، لیکن اس تحریک کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ درود و سلام کی تحریک میرے رب نے آسمان پر سے شروع کی ہے، اور اس تحریک کو قیامت تک میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہاں وہ عرب کے بدو کہتے تھے، وہ دین کے دشمن کہتے تھے، وہ ابو جہل بولتا تھا، وہ ابو لہب بولتا تھا کہ اب حضور کی نرینہ اولاد نہ ہے، حضور کا معاذ اللہ ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ان کی روحیں عالم تصور، آج ان کی روحیں عالم ارواح کے اندر، عذاب الہی کے اندر مبتلا ہے، اور ہم ان کی روحوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے دیکھو تم تو کہتے تھے حضور کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، حضور کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آؤ قرآن کے اندر اللہ کا فیصلہ دیکھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج جگہ جگہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ درود و سلام کی تحریک آسمان پر سے رب نے شروع کی ہے۔ جب تک یہ دھرتی رہے گی، جب تک یہ آسمان کا شامیانہ رہے گا، جب تک یہ دریاؤں میں روانی رہے گی، جب تک یہ سورج میں طغیانی رہے گی، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب میں غروب ہوتا رہے گا، میرے مصطفیٰ پر درود و سلام اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا۔ بس میرا وقت اجازت نہیں دیتا، میں کہتا ہوں آج طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کی قوتیں، طرح طرح کے حملے، طرح طرح کے خاکے تراشے جاتے ہیں، طرح طرح کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی گوگل پر، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی یوٹیوب پر، کبھی خاکے تراشے جاتے ہیں، کبھی معاذ اللہ قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، کبھی ان کی محبتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج طاغوتی طاقتیں متحد ہے، یکجا ہے، جمع ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے سینوں کے اندر سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے، قرآن کی محبت کو نکال دیا جائے۔ لیکن میں انہیں مخاطب کر کے محفل میلاد کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں ارے تم جیتے جی ہمارے سینوں سے حضور کی محبت کیا نکال سکتے ہو؟ ہم تو مر کے بھی اپنے نبی کا نام چھوڑنے والے نہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا۔ میں کہتا ہوں سنی ماؤں نے ماؤں کی گود کے اندر، کتی کے اندر جو سبق سیکھا ہے وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ ساری محبتیں میرے مصطفیٰ کی محبت پر قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کی محبت کو کسی محبت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے رب نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فیصلہ کر دیا ہے لوگوں تم طرح طرح کے وظیفے اپناتے ہو، تم طرح طرح کے وظیفوں کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن آؤ کائنات کے مالک کا وظیفہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بس ایک سبق اپنے دلوں کی تختیوں پر نکلو۔ اگر کائنات کے پالے نہار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سونے محمد پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری اس کائنات کے اندر، ہماری اس چولہائے حیات کے اندر اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں۔ محفل میلاد کے توسل سے بس یہ وظیفہ اپنے سینوں کے اندر گھر کر لو، اصل کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ میرے لفظوں کو عمل کا جامہ پہنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم